بحیثیت مسلمان ہم سب کو یہ نام ذہن میں بھی رکھنے چاہیے اور اپنے لیے باعث فخر اور باعث فضیلت سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ نسب پاک یاد کر لیں یا کم از کم ایک دفعہ سن کے اس کی لذتیں محسوس کر لیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب پاک ہے اس میں 21 پشتوں کا ذکر تو بخاری کی واضح حدیث میں ہمیں ملتا ہے، اور اس کے اوپر جتنے بھی آباء و اجداد ہیں ان کے نام ہمیں ملتے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب پاک ہے حضرت عدنان تک، اور آپ کے بعد جو آباء و اجداد ہیں ان کا نام ہمیں ملتا تو ہے لیکن وہ اس میں اختلاف بڑا پایا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات میں اتفاق ہے کہ حضرت عدنان حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک میں سے تھے۔ تو اس سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ اچھا، اب اس نسب پاک میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں دو نام بڑے واضح طور پر نظر آتے ہیں، بن ہاشم اور بن فہر بن مالک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد پاک میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، اور کنانہ کی اولاد پاک میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو منتخب فرمایا، اور قریش کی اولاد پاک میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب پاک کی پوری ایک لڑی چلتی ہے، حضرت اسماعیل، پھر کنانہ، پھر قریش، پھر بنو ہاشم، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں دو نام بڑے امپورٹنٹ ہیں، قریش اور بنو ہاشم۔ قریش کون تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں جو 11ویں نمبر پر آپ کے آباء و اجداد میں نام ملتا ہے، وہ نام ملتا ہے فہر بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ فہر بن مالک عرب قبیلے کے تھے، اور یہ طاقتور تھے، بہادر تھے، اور ان کا جو قبیلہ تھا باقی قبیلوں پر غالب آنے والا قبیلہ تھا۔ تو پورے عرب قبائل میں فہر بن مالک اپنی بہادری اور اپنے دوسروں پر غالب ہونے کی وجہ سے قریش کے لقب سے مشہور ہوئے۔ قریش کہتے ہی اس کو ہیں جو بہت زیادہ بہادر ہو اور دوسروں پر غالب ہو۔ تو فہر بن مالک قریش کے لقب سے مشہور ہوئے، اور آپ کی اولاد پاک پھر قریشی کہلائی، آل قریش یا قریشی۔ اور پھر یہ آگے چلی، فہر بن مالک کے بیٹے غالب، ان کے بیٹے لؤی، ان کے بیٹے کعب، ان کے بیٹے مرہ، کلاب، قصی، عبد مناف، اور عبد مناف کے جو بیٹے ہیں ہاشم۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسب پاک کی اگلی جو قریش کے بعد والی جو شاندار کڑی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پر دادا ہیں حضرت ہاشم۔ حضور علیہ السلام کے والد پاک عبداللہ، پھر عبد المطلب دادا، اور حضرت ہاشم جو ہے وہ پر دادا ہوئے۔ اور آپ کی جو اولاد پاک ہے حضرت ہاشم کی، وہ بنو ہاشم کہلائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریش سے بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاشم یا بنو ہاشم قبیلے سے بھی